السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. حصہ دوم. باب 10 پارٹ 1 آڈیو بک. وہ جا رہا تھا. وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا. اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا. وہ اب اسے تیز بارش میں سبک قدموں سے لون عبور کرتا نظر آ رہا تھا. بوچھاڑ اسے بھگو رہی تھی مگر اس نے اس سے بچنے کو اپنے سر پر کچھ بھی نہیں تانا تھا. گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا. حیا کا دل ڈوب کر ابھرا. رخسار پہ بہتے گرم آنسو مزید تیزی سے نیچے لڑکنے لگے. جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا. چونکہ پھپھو ادھر نہیں تھی سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی طرف موڑی. اس کی ماں وہاں تھی. اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی. پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا. حیا پلٹنے لگی. تبھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا. گلابی اور پیلا آنچل. ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی. یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی ہوگی. اس نے گہری تھکی تھکی سی سانس اندر کو کھینچی. ارم کس سلسلے میں ادھر آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی. نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں. مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ واپس جا کر وہ تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرا دے گی. قرآن خوانی کی تقریب میں گویا رنگ بھر جائے گا. گوسپ کا ایک نیا موضوع. لاؤنج میں دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھیں سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہ تھی کہ ارم نے کچھ نہ سنا ہوگا. بس چند ہی منٹ بعد پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گنوا دیا ہے. وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے. وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گری. کھڑکی کے ساتھ سبز بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری تھیں. اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں کی. اس میں ابھی کسی شے کی ہمت نہیں تھی. وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا. فاطمہ واپس آئی تو سخت متاسف تھی. وہ سبین پھپھو کی بات سن ہی نہیں رہی تھی جو بار بار کہہ رہی تھی. بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا. اس نے صبح مجھے بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا. اس نے ویسے ہی چلے جانا تھا. پھپھو کو ارم سے بھی شکوہ تھا. انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ وہ غلط بات نہ کرے مگر فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے. ان کے نزدیک اگر کوئی سب کا ذمہ دار تھا تو وہ حیا تھی جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کچھ کھو دیا تھا. جب تایا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا تب وہ روئی تھی لیکن جب جہان چلا گیا تو اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے. خندق کی جنگ میں صرف بنو قریظہ تو نہیں ہوتا نا. اس میں جاڑے کی سختی بھی ہوتی ہے. وہ سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں در آتی ہے. رشتے سرد مہر ہو جاتے ہیں اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے. معاشی دباؤ اور فکر بھی ہوتی ہے. وہ اب پردہ کیے بنا کان لپیٹے اماں کی ساری باتیں سنتی رہتی اور آگے نکل جاتی. آفس میں البتہ رویہ ذرا بدلا تھا. اس کی بات سنی جاتی تھی. کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی. وہ کوریڈور میں چل کر جا رہی ہوتی یا لفٹ کے انتظار میں کھڑی ہوتی. لوگ ادھر ادھر ہٹ جاتے. اس کے لیے رستہ چھوڑ دیتے. اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس میں بلایا تھا. بیٹھیے. اپنے مخصوص انداز میں پاور سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا. وہ بیٹھ گئے. البتہ ان کے چہرے پہ ذرا الجھن تھی. کچھ پئیں گے؟ کافی ٹھیک رہے گی. شور. اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا. ایک اچھی کڑوی سی بلیک کافی اندر بھیجیں بغیر چینی کے. رضوان صاحب ذرا چونکے. ریسیور رکھ کر وہ واپس کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا. بیگ صاحب ادھر آپ نے کون سی ملٹی سٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اس ٹریڈ سینٹر میں سے ہونا چاہیے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی. آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ؟ رضوان صاحب نے ابرو اٹھائی. آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ بنا گھبرائے وہ قدرے ناگواری سے بولے. بیگ صاحب
آواز نیچی رکھ کر بات کریں، کیونکہ آپ کے پارٹنر نے ایک دو جگہ بہت فخر سے آپ کا اور اپنا کارنامہ بیان کیا ہے۔ میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں۔ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو دیں۔ ایک عمر گزری ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملی، استہزائیہ انداز میں کہتے وہ اٹھے۔ اگر میرا آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے۔ میں نے ڈیزائن بنایا، آپ نے پیش کیا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر تھی جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا؟ اب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ مائی فٹ۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑے اور باہر نکل گئے۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دھیرے سے بولی، عمران صاحب، پورے آفس میں موبائل جیمر آن کر دیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا ہے۔ وہ اب پہلی کال اسے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی درست لگا تھا۔ سمندری بگلے ساحل کنارے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت بوسفورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی، نہ موسم کی جانب۔ وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ملا تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھویں سکیڑ کر بولا تھا، عبدالرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ میں سفیر بے، مجھے تمہید سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ ذرا بیزاری سے بات کاٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفتار اس نے قدرے آہستہ کر دی تھی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی، میں اصل میں باہر یہ مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی؟ اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہارے عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً وہیں اسے بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا؟ بہت اچھے۔ وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں میں کہ ایک ضدی بچے کی مرضی پہ چلا آؤں۔ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ قریباً جھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے، جو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہاری کی شرائط۔ ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسلین کی ڈبی تھی، جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی ابھی اٹھی تھی۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابھی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویسلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس۔ سونیا خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پوچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر اس کے اندر میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذب ہو۔ کہیے بھابھی۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی تھی۔
میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے ساتھ مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہے مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں ملانی شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ سو یہ تو طے تھا کہ وہ خود سے یعنی تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نہیں بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکے اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف اسے معاف کر کے تایا اور تائی ایثار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست۔ میں تیار ہوں بھابھی، وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تایا ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی، لیکن بھابھی، تایا ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہیں، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا، سونیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا پردہ؟ دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابھی پلیز کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے۔ سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل جائے گا اسے اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے مل بھی رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی، اس کی پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر حیا تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا کر گیا ہے کیونکہ تم نے اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابھی، جب ارم نے یہ بات سر عام کہی تھی تب پھپھو نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا ہے، مگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، انہوں نے ارم کی بات پہ یقین کیا۔ لوگ اسی بات پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ساری کریم ایڑی میں جذب ہو گئی تھی۔ اس نے میز پہ رکھی ڈبی کھولی، انگلی اندر ڈال کر پورے پہ ذرا سی ویسلین نکالی اور پھر سے کھردری ایڑی پہ لگانے لگی۔ اور اگر جہان نے واقعی تمہیں اس وجہ سے چھوڑا ہو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی، یقیناً اسے بھیجا گیا تھا۔ بھابھی، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی کیوں اتنی فکر ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ بہت نرمی سے ہموار لہجے میں بول رہی تھی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھیں۔ مگر حیا، تم یہ بھی تو دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے۔ میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا۔ اگر میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ان کی موجودگی میں بھی آپ یہی بات کر سکتی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائیے نا بھابھی، ان کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی یا اپنے ساس سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں سکی، اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ حیا نے ڈبی سے ذرا سی مزید ویسلین نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلیں۔ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔
بالکل ایسے جیسے فرق کچھ عرصہ پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا ہے، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی۔ جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز آج بھی اتنی ہی تراش خراش کر سیٹ کر رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی۔ فرق بس اتنا ہے کہ اب میں اسے باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں۔ جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح کھردری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی، اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسے ہو جائے گی جیسے کہ اسے ہونا چاہیے۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا۔ وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی، کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو۔ آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں۔ اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی۔ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ ہیرارکی کو اثر تو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی، سو اس پہ کام کا بوجھ ذرا کم تھا۔ فراغت ملی تو سوچا زارا سے مل لے۔ 5 جولائی آ کر گزر بھی چکی تھی، اب اس کو اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر آئیں۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تم اندر چلی جاؤ۔ زارا کی ممی سے دروازے پہ ہی مل گئی۔ وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی، خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئی۔ وہ سر ہلا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فارینہ اور مشال کی آوازیں، ان کی کلاس فیلوز اور فرینڈز۔ وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی۔ یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی، ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی، سانس بالکل روکے۔ وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار، اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ ذرا حیران ہوئی۔ تم اس سے ملی نہیں ہونا ترکی سے واپسی پہ، اسی لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اینڈ آئی مین ریئل برقع۔ وہ ریئل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں، میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے۔ یہ جھوٹ تھا، زارا نے کبھی اسے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ دم سادے سنے گئی۔ میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع نہیں وتھسٹینڈ کر سکتی، پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے، پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر، حیا کو میں جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہو۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھے تو کہنا انہیں معلوم ہے۔ سختی سے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا کر آنکھیں مون لی۔ گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پہ عجب دباؤ سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی، اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے؟
ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے تھے؟ ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا گیا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے، اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درز سے ان کو دیکھا، ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی، پھر وہ بنا انہیں تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا۔ ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا۔ پھر وہ اوپر چھت پہ چلی آئیں۔ کین کا جھولا منڈیر سے لگا ویران پڑا تھا، وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگیں۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے سمانجی میں جھیل کنارے پہ چھائی چاندی کی تہ یاد آئی، اور چاندی کے مجسمے اور اسی جگہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی۔ واپس جا کر فون بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی۔ پاگل تھی وہ۔ بہت دیر وہ جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی، وہ پہلے سے زیادہ مرجھا گئے تھے۔ ابا بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ منڈیر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے۔ ان کے اور منڈیر کے درمیان قریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا، ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھتی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی، سامنے گھروں میں نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، پھر پردہ! اس نے بددلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی، مگر پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی ہے؟ اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا، کچھ چمکا تھا۔ کون؟ وہ ذرا چوکنی ہو کر پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے؟ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس کا وہم ہو۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے مگر لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا۔ کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی، پلکیں سکیڑے اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا ہے، وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا۔ پھر بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے قریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کے منڈیر تک ایک اندیکھی دیوار سی بنی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے، گو کہ وہ بہت پتلا تھا، پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے 7 رنگ چمکتے۔ وہ اسے تحیر سے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے آئی۔ اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی آئی۔ نور بانو جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جاؤ کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، تم صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آئی۔ اتنا بڑا جالا یہاں بنا ہی کیسے؟ جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پہ آئی تو وہ حیرت سے اچنبے سے جیسے خود سے بولی تھی، حیا باجی دیکھیں نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین جس وقتی ملازمہ کی ہے، وہ روز چھت صاف نہیں کرتی۔ مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے، گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا۔ یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ عرصہ کچھ گزرا نہ ہو، چاہے بندہ چاہے جھاڑو، جتنے اتار لو جالے، پر کچھ دن بعد روز بن لیتی ہیں۔ صدا کی کام چور ہے نسرین، ذرا سا کام نہیں ہوتا۔ یہ جالا دیکھنے میں کتنا بڑا تھا جی،
مگر جھاڑو ایک دفعہ ہماری اور اتر گیا۔ اتنی سی بات تھی۔ نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر چلی جاتی۔ اسی لیے تو جالا بنا تھا، اسی لیے تو جالے بنتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی بن گئے تھے، اب اسے ان کو صاف کرنا تھا۔ کیسے؟ لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دے دیا تھا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسے ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلاتا سبزہ، کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے ان کا نمبر مل گیا تھا اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پہ ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ مومر مگر پروقار سے استاد تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل جائے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شیور، آپ بتائیں، اور چائے لیں گی یا؟ نہیں نہیں سر، پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامعہ چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کہنیاں کرسی کی ہتھے پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے وہ پلیٹینم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے اور اسے اپنی تمام کنسولیشن ہدایت اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر، یہ جو وتواصوا بالصبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف آیا تھی۔ دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی۔ وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کاپی میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا، بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے، میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے دو قسم کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد کا جہنم۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے، اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں کروں۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ احزاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی عہد میں بندے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے،
اور پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر اسکارف کرواتے آئے ہیں وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے۔ اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ تاریک کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ سٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے حیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا۔ انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہیں، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و طعنے کے نشتروں سے آزمایا گیا کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے ہیں کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے، جو اس تک عمل کرے، مثلاً صرف اسکارف لے، اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے۔ مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے احزاب کی پہیلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے۔ اس نے فوراً تشریح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے احزاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ جو اس پہیلے کی اصل ہے نا، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سادہ حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔
اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سے مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، کنگ ڈیشیس۔ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 برس کی عمر سے اسکارف لینا چاہیے تھا مگر آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا، جو بات 10 سال، ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی۔ آپ دوسرے سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں گے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا۔ مگر انسان کتنا صبر کرے سر، کب تک صبر کرے؟ وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن اور تکلیف ہوتی ہے میرے بچے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہوں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کو گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب سر، کب میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے کو وہ عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو کچھ زیادہ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپر والی کینڈیز سے بھرا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں کانفرنس تھی اس سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھی لگے گی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتب اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی، باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑیں اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالیں۔ گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنا قریب آ جاتے ہیں نا۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔